बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, शहर इक़्तिदार से अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी और फिर वापसी, इस पर बहस अभी ख़त्म नहीं हुई। अली अमीन गंडापुर साहब की एक और वजाहत आई है जिसने कहानी को मज़ीद उलझा दिया है। मामला तो बहुत अहम था, लेकिन जितनी इस पर बहस हो रही है, इसकी कोई ख़ास वजह है? बहुत खास वजह है इसकी। आपने वो कहानी सुनी है ना कि एक जिन होता है, उसकी जान एक तोते में होती है, और अगर जिन को इस दुनिया से कहीं भेजना है हुँ, तो उस तोते की गर्दन मरोड़ेंगे तो जिन जो है वो खुद ब खुद मर जाएगा। सही, ये कहानी और इस पुरस्रार गुमशुदगी का मामला जो है वो तोता है जिसमें हुकूमत की जान अटकी हुई है। सही। देखें, इसके दो तीन पहलू हैं। एक तो गंडापुर साहब ने वजाहत क्यों दी, हुँ, दोबारा उनको क्यों देनी पड़ी, कौन सी कहानियां सर्कुलेट कर रही थी, कौन से नए स्क्रिप्ट आपको उनकी गूंज सुनाई दे रही थी शहर इक़्तिदार में। दूसरा मसला ये है कि बिल फर्ज महाल अगर इस बात को मान लिया जाए कि गंडापुर साहब जो हैं उनका गायब होना इदारों में किसी शख्स के साथ उनके राबतों का नतीजा था, या ये वो वक्त आया कि जिसमें उनको और पीटीआई को एंगेज कर लिया गया, तो आपको पता है कि इस हुकूमत का जो सियासी ऑक्सीजन है मुस्लिम हुँ, लीग नून का, वो क्या है? जी, वो ये है कि तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के इदारे वो दस्तो गिरेबान हो, जी, उनके दरमियान एक आर्मागेडन हुँ, चलती रहे, उनके दरमियान एक ऐसी जंग चलती रहे कि जिसके नतीजे में एक पॉपुलर पार्टी जो है वो टकराव की कैफियत में हो और उसका सियासी फ़ायदा अल्टीमेट चॉइस के तौर पे मुस्लिम लीग नून उठाए। जी, यही वो वजह है कि इसके ऊपर इतनी बहस हो रही है कि गंडापुर साहब जो हैं वो थे तो कहाँ थे। जी, देखिए, कुछ चीज़ें मैं आपको कन्फर्म कर सकता हूँ। एक मैं आपको ये बता दूँ कि गंडापुर साहब ने जो स्टोरी सुनाई है ना, वो कवर स्टोरी है, वो ओरिजिनल स्टोरी नहीं है, और ये ब्लैक एंड व्हाइट में स्टोरी अब बाहर भी नहीं आएगी। सही, इसके इतने वर्शंस क्रिएट हो जाएंगे। कुछ वर्शंस ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। सबसे पहली बात ये कि गंडापुर साहब को ये वजाहत देना क्यों पड़ी, उसकी दो बुनियादी वजूहत हैं। एक, उनके हवाले से कुछ अफवाहें और कुछ खबरें ज़ेर गर्दिश थी। जी, दूसरी वजह ये बनी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से, उनके सोशल मीडिया की तरफ से, उनकी पार्टी में बहुत सारी लीडरशिप है, उसके लेवल के ऊपर अली अमीन गंडापुर के इस तमाम डिसअपेरेंस और इस तमाम किरदार के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा था। हुँ, और गंडापुर साहब को लगा ये एक मौका आया कि अगर इसकी वजाहत वो फ्लोर ऑफ द हाउस नहीं करते, वो खड़े होकर इसके ऊपर बात नहीं करते, तो ये मामला ऐसा है, ये बदगुमानी ऐसी है जो तहरीक इंसाफ को बहुत डैमेज कर रही है, जी, और अल्टीमेटली इसने उनको डैमेज करना है। सही, एक बात ज़हन में रखिएगा कि गंडापुर साहब जो सुना रहे हैं स्टोरी, अगरचे वो कवर स्टोरी है, लेकिन ये तयशुदा बात है कि इस एपिसोड के बाद अली अमीन गंडापुर का सीएम रहना और ना रहना, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि इमरान खान को कितना कॉन्फिडेंस है कि अली अमीन गंडापुर की स्टोरी दुरुस्त है या नहीं। सही, अभी मामला ये है, मसला ये है कि गंडापुर साहब जो हैं, उनकी या पार्टी के किसी भी बंदे की इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात के ऊपर है पाबंदी। इमरान खान तक कितनी इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, ये एक अलहदा से क्वेश्चन है। उनको टीवी का एक्सेस है, अखबार का एक्सेस है या नहीं है, हुँ, ये क्वेश्चन मार्क है। और फिर उसके ऊपर अगर उन्होंने कोई माइंड मेकअप किया है तो वो ज़ाहिर है कि या सहाफ़ियों के ज़रिए लोगों तक पहुँचा सकते हैं, या अपनी पार्टी के और मुलाकातियों से। गंडापुर साहब की मज़ीद कितनी वज़ाहतें आ सकती हैं? अब ये जो वज़ाहत आई है, हुँ, ये जो कहानी है ना, देखिए, एक स्टोरी सर्कुलेट हुई। हुँ, अब क्योंकि मसला ये आ गया है, क्योंकि मेरा एहतराम का ताल्लुक है, और आपको पता है कि आजकल का इतना अजीबो-गरीब माहौल है कि आप अगर नाम लेके बात कर दें ना, तो वो लगता है कि जनाब, वो इल्ज़ाम ये लगता है कि जनाब ये ट्रोलिंग कर रहे हैं। तो जी, ट्रोलिंग का ताल्लुक नहीं है, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन डोमेन में बात आई, तो मैंने कहा कि मैं इसके ऊपर ज़रा 2-3 क्वेश्चन आपको बता दूँ। हुँ, एक खबर के तौर पर, या एक तज्ज़िये के तौर पे, वैसे तज्ज़िये के तौर पे नहीं, खबर के तौर पर एक चीज़ जनाब चली, वो ये चली कि ये सारा कुछ प्लान था। हुँ, हुँ, इमरान खान का और अली अमीन गंडापुर का, कि अली अमीन गंडापुर इस तरीके से आएँगे और आकर चाइना चौक से या डी चौक से अचानक से जाएँगे खैबर पख्तूनख्वा हाउस, और वहाँ से वो गायब हो जाएँगे। और गायब होने के ऊपर लीडरलेस क्राउड होगा, वो मॉब मत बन जाएगा। मॉब जो है वो अपने हाथ में चीज़ें ले लेगा, तोड़-फोड़ शुरू कर देगा कि हमारे सीएम को उठा लिया है, और उसकी बुनियाद के ऊपर एक यहाँ पर तवाइफुल मलूकियत की
کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی شہر اقتدار میں، جس سے دباؤ بڑھے گا، اور وہ دباؤ بڑھنے کے اوپر پاکستان کے اداروں کو عمران خان سے جا کر بات کرنی پڑے گی، جیل سے ان کو نکال کر لانا پڑے گا، اور لا کر اس کراؤڈ کو گھر بھیجنے کے لیے ان سے تقریریں کرانی پڑیں گی، تو ایک ڈور اوپن اپ ہو جائے گا۔ اب یہ کہنے کو کہانی تو بڑی انٹرسٹنگ ہے، لیکن اس میں پھر کچھ سوال آتے ہیں۔ دیکھیں اگر تو یہ بات درست ہے، یہ کہانی ہے کہ ویل پلیڈ گنڈا پور جی کہ آپ نے ایسے پلے کیا، تو سوال یہ ہے کہ یہ پلان پھر علی امین گنڈا پور اور عمران خان کا نہیں ہو سکتا؟ صحیح، پھر تو اس کے اور بھی پلیئر ہوں گے۔ پھر اس کے پلیئرز کون سے ہوں گے؟ سب سے پہلا سوال اس میں یہ آتا ہے کہ پھر اگر یہ کرنا تھا تو علی امین گنڈا پور کے ساتھ جس موب نے آؤٹ آف کنٹرول ہو کر ادھم مچانا تھا، جس موب نے آؤٹ آف کنٹرول ہو کر چیزیں اپنے ہاتھ میں لینی تھی، وہ ان کو بلو ایریا کیوں نہیں لے کر آئے؟ صحیح، وہ ان کو ڈی چوک کیوں نہیں لے کر آئے؟ وہ ان کو 26 نمبر پر چھوڑ کے پاور ادھر چھوڑ کے خود ادھر آ گئے۔ جن لوگوں کے ذریعے انہوں نے یہ سب کچھ کروانا تھا، عمران خان نے اور علی امین گنڈا پور نے، وہ ان کو دور چھوڑ کر 32 کلومیٹر دور چھوڑ کر خود وہ ریورس لے کر مارگلا روڈ کے ذریعے شوٹوں شوٹ پہنچے ہیں جناب، ٹاپوں ٹاپ جس کو کہتے ہیں پہنچے ہیں، چوتھا گھیر لگا کے پہنچے ہیں چائنا چوک، اور چائنا چوک آ کے انہوں نے تقریر کیا، پھر وہ گئے۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ بات یا یہ کہانی جو میں نے آپ کو پہلے سنائی یہ درست ہے، تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اس کہانی میں پھر آئی جی اسلام آباد تحریک انصاف کے اور عمران خان کے ساتھ آن بورڈ ہونا چاہیے۔ صحیح، اس کہانی کے تحت محسن نقوی پارٹ آف دا پلان ہونا چاہیے۔ اس کہانی کے تحت جو ایکشن ہوا خیبر پختونخوا ہاؤس میں، یعنی آپ بتائیں کہ علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا ہاؤس جا کر اگر تو خود سے غائب ہو گئے ہوتے پھر تو سمجھ آتی تھی کہ یہ کہانی چلیں بھی سینس بناتی ہے۔ وہاں پر جو اس کا طواف ہوا، یعنی کہ گھیراؤ ہوا، اس کے ارد گرد فورسز کے لوگ جمع ہو گئے، اندر گئے، ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی، دروازے توڑے گئے، گارڈ غائب ہوئے، یہ جب ساری کہانی ہوئی تو یہ جو کرنے والے تھے، پھر اس کا مطلب یہ کہ عمران خان اور گنڈا پور صاحب کے ساتھ ملے ہوئے تھے تاکہ یہ ساری کہانی ہو، جس سے تاثر یہ جائے کہ علی امین گنڈا پور گرفتار ہو گئے اور پیچھے پھر ایک ماحول بن جائے۔ تو یہ تو کہانی جس کو میرا خیال ہے کہ ایک ویک سٹوری ہے، لیکن ایک ظاہر ہے کہ ایک خیال ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ واقعی کہانی دینے والے یہ سمجھتے ہوں صاحب کے ریاست کے یہ تمام لوگ آن بورڈ تھے، رینجرز آن بورڈ تھے، اس کے اوپر پولیس آن بورڈ تھی، آئی جی اسلام آباد محسن نقوی، یہ سارے آن بورڈ تھے، تو پھر تو یہ بات درست ہے، ورنہ ادروائز دس ڈزنٹ میک سینس۔ ناؤ کمنگ ٹو دا اسٹوری، دیکھیں علی امین گنڈا پور نے جو گفتگو کی ہے نا، دیکھیں جو انہوں نے وضاحت دی ہے، اس وضاحت کے نتیجے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر وہ وضاحت غلط ہے تو پھر گنڈا پور صاحب آپ کو سی ایم نظر نہیں آئیں گے۔ صحیح، انہوں نے اس دی ہوئی وضاحت کے اوپر عمران خان کو قائل کرنا ہے۔ جو مراد سعید کا ٹویٹ تھا جس میں یہ کہا گیا کہ یہ پلان نہیں تھا جو ہوا ہے، تو وہ تو ظاہر ہے کہ ایک بڑا کوسچن مارک کھڑا ہو گیا گنڈا پور صاحب پہ۔ گنڈا پور نے کیا سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی؟ ایک تو انہوں نے سوشل میڈیا اپنا پی ٹی آئی کا ایڈریس کرنے کی کوشش کی، دوسرا پارٹی کے اندر جو سوال اٹھ رہے تھے ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے، تیسرا انہوں نے جو ایکسپلینیشنز دی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو میرے پاس سٹوری ہے، عمران ریاض خان صاحب نے البتہ اس کے اوپر بات کی ہے، ایک نصرت جاوید صاحب نے سٹوری کی، ان کی سٹوری یہ تھی کہ گنڈا پور صاحب وہاں پر گئے ہیں، وہاں سے پھر وہ نکل کے F6 میں، جب یہ سارا واقعہ ہو رہا تھا وہ نکل کے گئے ہیں F6 میں، ان کا ایک سیف ہاؤس ہے ان کا اپنا کسی گرلز کالج کے پاس، وہاں پر وہ پہنچے ہیں، وہاں پر ان کے لیے اسلام آباد کے ایک مشہور کابل ریسٹورنٹ سے کھانا ان کے لیے آیا، انہوں نے کھانا کھایا ہے، کھانا کھانے کے بعد رات انہوں نے بتائی ہے مارگلا روڈ پر کسی گیسٹ ہاؤس میں، اور وہاں سے پھر اگلے دن یعنی کہ جس دن وہ سنڈے کو پہنچے ہیں کے پی اسمبلی میں خطاب کیا، ہیلی کاپٹر پہ وہ گئے ہیں پشاور۔ یہ انہوں نے بتایا۔ اس سٹوری میں بھی بہت ساری چیزیں میرے حساب میں درست ہیں، لیکن ساری درست شاید نہیں ہے، ظاہر ہے کمپلیٹ سٹوری تو ابھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب جو سٹوری میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، دیکھیں عمران خان گنڈا پور صاحب جو ہے نا، ان کے ساتھ ان کی اپنی سیکیورٹی، ان کے اپنے گارڈز بھی ہیں، اور عمران خان کے جو سیکیورٹی گارڈز تھے جی وہ بھی ان کے ساتھ، وہ بھی گنڈا پور صاحب کے ساتھ ہیں۔ ان میں سے ایک ہیں جن کا گورا چٹا رنگ ہے، ہاں جو سب سے پرومیننٹ نظر آتے ہیں، اور وہ کنٹینر پہ بھی تھے، ہاں ہیروئک لک ہے نا تھوڑی، ہاں تو وہ جو گارڈ ہے نا
ظاہر ہے کہ میں اب آئی ایم ٹرائنگ کہ میں اس اسٹوری کو جتنا سمپلیفائی کر کے آئی نو فلٹر اتنی زیادہ ڈیٹیلز کے ساتھ کے بجائے جتنا سمپلیفائی کر کے بتا سکوں. گنڈا پور صاحب جب آئے ہیں کے پی ہاؤس, وہاں پر موجود تمام لوگ حیران تھے کہ یہ گنڈا پور صاحب کدھر آ گئے. ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جن کو انہوں نے گنڈا پور صاحب نے کہا کہ آپ جائیں ڈی چوک کی طرف. وہ چلے گئے. اس وقت یہ ساری کاروائی وہاں پر شروع ہوئی ہے. گنڈا پور صاحب مسلسل سگریٹ پی رہے تھے, کچھ پریشان بھی تھے, فون پہ کوئی بات کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے, کچھ لوگوں سے بات بھی کر رہے تھے. اس دوران ان کے ساتھ جو ہے میری اطلاع کے مطابق ایک جو وہ گارڈ ہے نا گورے چٹے, ان کو انہوں نے کہا کہ کافی پینی. وہ گئے, وہ کافی لے کر آئے. 2 مزید گارڈز تھے ان کے ساتھ. انہوں نے ایک گارڈ کو کہا کہ جا کے وہ جو پیچھے والا دروازہ ہے وہ لوہے والا دروازہ ہے, چھوٹا سا دروازہ ہے, اور جس کے ساتھ ایک سیڑھی بھی ہے. اچھا, وہ ذرا دیکھ کے آئے کھلا ہے کہ نہیں. اس نے آگے بتایا کہ کھلا ہوا ہے. اس کے بعد وہ جو گارڈ ہے وہ کافی لے کر آ چکے تھے. گنڈا پور صاحب نے وہ کافی نہیں پی. اچھا, اور وہ مسلسل فون پہ تھے. انہوں نے کہا چائے لے کر آؤ. کافی وہیں پڑی ہے, گنڈا پور صاحب ٹہل رہے ہیں, سگریٹ ہے ان کے پاس. یہ تو وہ چیز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میرے علم میں آئی. وہ بندہ گیا ہے چائے لینے کے لیے, جس وہ چائے لے کر آیا ہے تو گنڈا پور صاحب نہیں تھے. کافی پڑی ہوئی تھی, سگریٹ پڑی ہوئی تھی, اور اسی دوران انیکسی کے گھیراؤ ہو چکا تھا اور وہاں پر لوگ انٹر ہونا شروع ہو چکے تھے. توڑ پھوڑ ہوئی, اس گارڈ کو زد و کوب بھی کیا گیا. اور انہوں نے آ کر جب کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے اپنی پارٹی کے, آپ کو پتہ ہے نا کہ گوہر صاحب بھی گئے تھے, جی, وہ گوہر صاحب کے علاوہ بھی کوئی تھے, پارٹی کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. تو وہ جب گئے تو وہاں پر وہ جو گارڈ ہے وہ ملا اور ہی کرائیڈ, کیونکہ پریشان تھا وہ. اس کو لگا کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے, گنڈا پور صاحب کدھر چلے گئے ہیں. یہ ان کی پارٹی کے اندر بھی سوال موجود ہے کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ خود گئے ہیں یا لے جائے گئے. اچھا, آگے انہوں نے جو کہانی سنائی ہے وہ آپ نے سن لی, جس میں گنڈا پور صاحب بتاتے ہیں کہ میں فلاں پکٹ پہ فلاں جگہ بیٹھا ہوا تھا, منال کے طرف گیا, میں اس راستے سے گیا, پتھر پھینکے تو گاڑی روکی تو بیٹھا, پھر وہاں گیا, وہاں رکا, پھر ایک ڈی پی او کی کہانی, پھر ڈی پی او کے گھر یہ کھایا, اسے کہا تصویر بعد میں دے دینا. ڈی پی او نے بھی کوئی سپورٹ نہیں کی, اور پھر وہ کس طریقے سے پہنچ گئے. دیکھیں یہ کہانی جو ہے نا, اس میں بیسیکلی اصل بات مدعے کی بات یہ ہے کہ اس میں ورژن آپ نے کون سا ایکسیپٹ کرنا ہے. وہ کہ جناب یہ سب کچھ پلان تھا. نصرت جاوید صاحب نے کچھ چیزیں آپ کو یاد ہے کہ ہم نے بھی اس کے حوالے سے کی تھی, جی, کہ کوئی ملاقاتیں جو ہوئی تھیں اسلام آباد میں, وہ اس کے حوالے سے بھی بات چیت ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ حکومت کے لیے یا بہت سارے لوگوں کے لیے اس کہانی میں سب سے زیادہ انٹرسٹ کی ایک ہی وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ اس کہانی کے درست ہونے یا نہ ہونے کے درمیان چھپا ہے وہ راز کہ کیا ان تمام 4 اکتوبر کی ایپیسوڈ کے نتیجے میں تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ جن سے رابطہ توڑ دیا گیا تھا اور ایک کمیٹی ختم کر دی گئی تھی, یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اب ہم اس میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہیں, کہیں وہ دوبارہ تو اسٹیبلش نہیں ہو گیا, کیونکہ اگر وہ دوبارہ اسٹیبلش ہو گیا تو پھر وہ حکومت کے لیے پریشانی کی وجہ بن سکتی ہے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی, آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.